اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جنوری 1980 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 35 سے ہو رہا ہے، 33/35۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، سابقہ آیت میں بلکہ آیات میں موضوع یہ تھا کہ جب تک گھر کی زندگی کے اندر سکون، طمانینت، سکینت، مودت اور رحمت نہیں ہوگی، انسان باہر کی زندگی میں اطمینان قلب سے کوئی کام کر نہیں سکے گا۔ اور یہ بات تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ احزاب کا واقعہ تھا، بڑی زلزلہ انگیز جنگ، اور اس جنگ کے داستان کے آخر میں جانے کے بعد اگلی آیت جو تھی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دے کر گھر کی زندگی کے متعلق تھی، میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سطحی طور پر دیکھنے والوں کو تو ان میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن اس میں تو بڑا گہرا ربط ہے۔ قرآن کریم گھر کے اندر کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور وہ بتاتا، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کہ وہاں کا سکون اور مودت کی جو زندگی ہے انسان کے باہر کی زندگی کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ذکر یہ آ گیا تھا، قرآن کریم نے عورت سے یہ کہا تھا کہ تم میں تبرج کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی نمود اور نمائش کے ہیں۔ میں یہ اتنا واضح کر دوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے کہ نمائش میں اور زیبائش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے تو بڑی تحدی سے کہا ہے کہ وہ کون ہے جو زینت اور زیبائش کی چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے، یعنی یہ بڑی تحدی ہے، کون ہے جو ان کو حرام قرار دے سکتا ہے، یہ نہ سمجھ لینا۔ لیکن جو جس چیز سے اس نے روکا ہے وہ در حقیقت یہ چیزیں نہیں ہیں، اسے غور سے سمجھ لیجئے۔ اس نے عورت کو بتایا یہ ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، یہ جو تیرے ذہن میں بات بٹھلا دی گئی ہے، اور یہ مردوں کی طرف سے بہت بڑی سازش ہے کہ تیرا وجود مقصود بذات نہیں ہے، تو مرد کے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اس باطل کے جذبے اور نظریے کی تردید کی اور عورت سے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور بہت بڑا فریب ہے جو تجھے دیا گیا ہے کہ تیرا وجود مقصود بذات نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو جذبہ نمود اور نمائش کا ہے تمہارے اندر، اس کی تہ میں، تحت الشعور میں، غیر شعوری طور پر انکانشسلی یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ میں کچھ ایسا بن کے نکلوں کہ مردوں کی نگاہ میں میں جاذب ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا ہے کہ وہی جذبہ ہوا کہ تو اپنی وجود کا مقصود بذات نہیں سمجھتی، مردوں کی نگاہ میں جاذب بننا یہ جذبہ، اس نے کہا کہ یہ بالکل جاہلیت کا جذبہ ہے، اسلام اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑی عجیب چیز وہ کہتا ہے۔ ایک طرف تو اس نے کہا کہ زیبائش اور زینت کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، دوسری طرف یہ چیز جو کہی کہ تبرج کا جذبہ جو تیرے اندر ہے یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا تھا،
اگلی ہی آیت کے اندر قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کو زندگی کے ہر گوشے میں ہم دوش چلایا ہے. کیا ربط ہے ان آیات کے اندر؟ عام طور پر قرآن کریم میں بھی اور قانون دان حضرات تو جانتے ہیں قانون میں بھی یہ بنیاد ہوتی ہے قانون کی بھی کہ جہاں مقصود تو مرد اور عورت دونوں ہوں، لیکن وہ جو قانون دیا جاتا ہے یا جو آگے عبارت ہوتی ہے اس میں سارے صیغے بھی ضمیریں بھی وہ تمام مردوں کی یعنی مذکر استعمال ہوتی ہیں. میں بھی جب کہوں گا کہ میرے ہاں درس سننے کے لیے بہت سے قارئین آتے ہیں، وہ اطمینان سے بیٹھتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، تو آپ نے دیکھا یہ صیغے جو ہیں یہ مذکر کے استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ یہی ساتھ ہی تو ہماری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں. وہ الگ الگ نہیں کرتے. کہا جاتا کہ میرے درس کے اندر مرد آتے ہیں آرام سے بیٹھتے ہیں، عورتیں آتی ہیں آرام سے بیٹھتی ہیں. یہ ایک اصول ہے اور قانون میں تو یہ پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کے یہ صیغے آئیں گے یا ضمیریں آئیں گی وہ ہوں گی تو تذکیر کی مذکر کی میسکولن جینڈر ہوگا، لیکن اٹ انکلیوڈز فیمینن جینڈر. تو قرآن میں بھی جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے اس کے معنی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، لیکن عربی قاعدے کی روح سے تو مذکر اور مؤنث کے اندر شروع سے آخر تک فرق چلا جاتا ہے. ہر صیغہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ضمیر الگ الگ ہوتی ہے، لیکن وہ استعمال کرتا ہے ہمیشہ مومنین جب کہتا ہے تو مذکر کے صیغے استعمال کرتا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مومنین صرف مردوں کو قرار دیتا ہے عورتوں کو نہیں. لیکن ایک چیز اور اہم آ گئی. اب یہاں اس نے یہ بتانا تھا کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے ہر گوشے میں وہ شانہ بشانہ دوش بدوش چلنے کے لیے ہم نے بنائے ہیں. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو کچھ مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. کوئی خصوصیات سوائے ان کے کہ جو بایولوجیکل دونوں کے وظائف زندگی میں فرق ہے اتنا امتیاز تو ہے صرف. لیکن اس کے بعد جب یہ دونوں انسان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں تو قرآن نے بتانا یہ تھا کہ یہ دونوں ہم دوش چلتے ہیں. اور یہ اعجاز دیکھیے اس کے اسلوب بیان کا کہ عام قاعدہ میں نے عرض کیا ہے کہ صرف وہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، مؤنث اس کے اندر وہ کہتا ہے انکلیوڈ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس نے یہاں بتانا یہ تھا نمایاں طور پہ کہ دونوں یکساں چلتے ہیں، یہاں مرد اور عورت، مومن اور مومنات، مسلم اور مسلمات دونوں کے نام لے کر اس طرح سے بیان کیا اس آیت کے اندر. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، یعنی حالانکہ اگر وہ صرف ان المسلمین ہی کہتا تو اس کے اندر انکلیوڈ تھیں عورتیں، مومنین کہتا تو اس کے اندر شامل تھیں عورتیں. لیکن کیونکہ یہاں اس نے نمایاں طور پر ایک اصول بیان کرنا تھا کہ یہ دونوں یکساں تمام خصوصیات جو ایک کے اندر ہیں وہ دوسرے کے اندر ہیں، جو ایک کام کر سکتا ہے وہ دوسری جنس بھی کام کر سکتی ہے. اس لیے یہاں خاص طور پہ مرد عورت برابر برابر آخر تک گئے. غور سے سنیے پہلے تو اس آیت کو. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. سنتی ہو میری بیٹیوں کیسے خدا براہ راست مخاطب کر رہا ہے آپ کو. والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. غور کیجئے کون سی خصوصیت ہے جو باقی رہ گئی. کہا کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں. اب یہاں مسلم اور مومن میں
فرق کیا ہے قرآن نے، اور میں پہلے بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ مسلم تو ہم بھی سارے مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، لیکن قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ جو نئے نئے اعراب داخل ہوئے ہیں اسلام میں، یعنی اس امت کے اندر شامل ہوئے ہیں، اس برادری کے فرد بنے ہیں، وہ رکن بنے ہیں اس سوسائٹی کے، اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کہا کہ ان سے کہو کہ ابھی مومن نہ کہو، ابھی صرف مسلم کہو، کیونکہ تم صرف اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہو، تم نے سر تسلیم کیا ہے اس مملکت کے سامنے، تو ابھی تو اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس جماعت کے اندر رہ کے ان کے ساتھ اس پروگرام پہ جب تم عمل کرو تو کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ایمان جو تم اس وقت صرف سرنڈر کرنے کی جہد سے لائے ہو تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترے گا، تو اس وقت پھر مومن کہلاؤ گے تم۔ یہاں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ وہ دونوں میں فرق کرتا چلا جاتا ہے۔ والقانتین والقانتات، میں نے قنوت کا بتایا تھا کہ وہ جو اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ پریزرو رکھے، محفوظ رکھے، صرف وہاں استعمال کرے جہاں قانون خداوندی کا تقاضا۔ والصادقین والصادقات، صادق میں نے کہا تھا کہ یہی نہیں سچ بولنے والا، اپنے دعوے کو سچا کر دکھانے والا۔ یہ مرد اور عورتیں دونوں سیدھے آپ کے سامنے ہیں، اپنے دعوی ایمان کو سچا کر دکھانے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، مشکلات کے سامنے استقامت سے جم کر کھڑے ہو جانے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خاشعین کا لفظ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب زندگی کی خوشگواریاں اور نعمتیں حاصل ہوں تو شاخ ثمردار کی طرح اور جھک جانے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، جب بھی کہیں آ کر زندگی کے مادی وسائل میں اور اقدار کے یا اصول خداوندی میں ٹائی آ کے پڑے تو سب کچھ نچھاور کر دینے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، جہاں رک جانے کے متعلق کہا جائے وہیں رک جانے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور قانون خداوندی کو بکثرت اپنے سامنے رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، دونوں کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کے کسی قانون میں، کسی قوم کی تہذیب میں بھی، کسی مذہب کی کتاب میں بھی اس انداز سے یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مرد اور عورت کو دوش بدوش چلانے کے لیے ان الفاظ میں تاکید کر رہا۔ یہ تھا اصل میں وہ مقام عورت کا متعین کر کے اسے سمجھانے کی بات کہ تو خود مقصود بالذات ہے۔ یہ جتنی چیزیں مردوں کے متعلق کہی گئی ہیں وہ ساری عورتوں کے متعلق کہی گئی ہیں ساتھ اس کی۔ اور کون سا شعبہ ہے جس میں ہم کہیں گے کہ یہ نہیں آ سکتی؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور آیت پھر میں لانا چاہتا ہوں، یاد آ گیا، ہمارے ہاں یہ بات چلی تھی اور چلتی رہتی ہے، عورتیں امور مملکت میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی؟ چلتے ہیں پھر کس سے؟ جو ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے وہ امور مملکت میں ان کو حصہ لینے کی کہاں اجازت دے دیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں ووٹس کی ضرورت پڑے تو پھر جا کے ضرور منتیں کرے کہ برقع لے کے بھاوے آج ہی ووٹ میں دے دیں آ کے، باقی کما بھی تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کریم، کیا بات ہے قرآن کریم،
میں نے کہا تھا نا کہ بڑی بحث چلی تھی، خاص طور پہ میرا خیال ہے جب مرحومہ محترمہ فاطمہ جناح کی صدارت کے متعلق یہ وہ آئی تھی، اس وقت یہ خاص طور پہ بحث چلی تھی کہ عورت امور مملکت میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں، اور جیسا کہ بالکل ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے یہ فتوے تھے کہ وہ نہیں لے سکتی۔ تو قرآن کریم نے جس کا نام امور مملکت رکھا ہے یا مملکت اسلامی کا یا حکومت اسلامی کا جو فریضہ قرار دیا ہے، اس کے لیے اس نے دو اصطلاحیں بلکہ ایک ہی اصطلاح استعمال کی ہے، آمرین بالمعروف والامر، وہ یامرون بالمعروف ہے وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے، بڑی جامع چیز ہے۔ جس بات کو بھی خدا کی کتاب جائز صحیح قرار دیتی ہے اس کو نافذ کرنے والے، جن چیزوں کو وہ ناجائز قرار دیتی ہے ان سے روکنے والے، بڑی جامع چیز ہے۔ یہ ہے مملکت اسلامیہ یا اسلامی حکومت کا فریضہ۔ سوال یہ ہے کہ اس فریضے کے اندر کیا عورتیں بھی شامل ہیں؟ 9/71 9/71 کیا بات ہے قرآن کی، کوئی گوشہ ناتمام نہیں چھوڑتا، تمت کلمہ تو رکھ دیتا ہے۔ والمومنون والمومنات، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ الگ کر کے دکھا دیا، حالانکہ مومنون ہی کہتا تو اس میں آ جاتی خود عورتیں، لیکن چونکہ اس میں وہ تو خدائے خبیر ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ باتیں چل پڑنی ہیں کہ عورتیں بھی حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں، اس نے خاص طور پہ وہ تو کوئی رکھنا چھوڑتا ہی نہیں نا۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دونوں یہ معروف کا حکم دینا اور مناہی سے روکنا وہی فریضہ حکومت اسلامی کا، ان دونوں کو شامل کیا ہے مومنین اور مومنات کہہ کے۔ اس کے بعد اس بات کی گنجائش کہاں ہے؟ لیکن گنجائش کے لیے تو بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قرآن کو ٹھپ کر دیجئے، میدان کھلا ہے پھر ہر بحث کے لیے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں، اور وہ فقہاء کرام یہ کہتے ہیں، ائمہ کا یہ فرمان ہے، خطباء کی یہ واز ہیں، یہ چلے جا رہا ہے سلسلہ۔ اس بحث کے اندر اب پھر اس میں آ جائے گی تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کے ہاں یہ روایات اور یہ فقہی قوانین کی روح سے ہوتی رہیں، کسی شخص نے قرآن کی یہ آیت کوڑ نہیں کی تھی، صرف طلوع اسلام میں یہ آیا تھا کہ بابا اس کا فیصلہ تو ایک آیت کر رہی ہے، اس لیے کہ جہاں قرآن کریم نے اسلامی مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جب خدا اس قوم کو، اس امت کو تمکن فی الارض یعنی حکومت عطا کرے گا، اقامت صلاۃ کریں گے، ایتاء زکوٰۃ کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، تو واضح ہو گیا کہ یہ ہے اسلامی حکومت کا فریضہ۔ اب یہ دیکھیے جو اگلے دو لفظ بھی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ بھی ساتھ تھا نا امر بالمعروف کے، پھر پڑھیے آیت کو، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی یہ بعضهم اولیاء بعض بھی یہاں بڑا جامع ہے کہ کوئی دوسرے کے کہیں ماتحت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، سازگار ہیں، ایک دوسرے کے بعضهم، واہ واہ واہ، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ چارے لفظ ہیں، چاروں ٹکڑے ہیں، جہاں قرآن نے وہ سورہ حج میں تمکن فی الارض کی غایت بتائی ہے امت مسلمہ کی، وہاں یہی چاروں چیزیں وہاں استعمال ہوئی، اور یہاں وہی چاروں چیزیں استعمال کر کے مومن مرد اور مومن عورت دونوں کا یہ فریضہ قرار دیا ہے۔ تو کہاں گنجائش ہے صاحب اس بات کی کہ عورت حصہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ آیت تھی ہمارے سامنے، سورہ احزاب کی آیت 37۔
میں نے عرض کیا کہ وہاں دونوں کو شانہ بشانہ دکھایا ہے قرآن نے، اور میں نے گزارش کیا تھا کہ وہاں ایک بات اس کے اندر نہیں آئی تھی کہ کیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حکومت اسلامیہ کے اندر بھی عورت دخل دے سکتی ہے یا نہیں. تو اس آیت میں اس نے یہ ان کا فریضہ حکومت کا گنا کے یہاں پھر مومنین اور مومنات دونوں کا ذکر کر دیا تھا. یہ تھا وہ مقصد کہنے کا عورت سے کہ تیرے ذہن میں یہ چیز جو فریب انگیزی کے طور پہ غیر شعوری طور پر ڈال دی گئی ہے کہ تیرا موجود مقصود بذات نہیں، مرد کے کسی مقصد کے بروئے کار لانے کا تو ذریعہ بنی ہوئی ہے، اسے دل سے نکال. وہاں جاہلیہ کہا ہے کہ یہ زمانہ قبل اسلام کی باتیں ہیں جس سے تجھے فریب دیا گیا ہے. جب تو اس پہ ایمان لے آئے گی تو وہ سارے جتنے پہلے کے نظریات خواہ وہ قحط و شعور میں بھی کیوں نہ ہوں ان کو تو نکالنا پڑے گا. اور نکالنے کے بعد کہا کہ تیرا مقام یہ ہے. اب آئی یہ امت، نظام قائم ہو گیا، اس نظام میں یہ دونوں آ گئے. اب اس نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے اطاعت. کس کی اطاعت؟ کسی فرد کی، کسی گروہ کی. ان کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف احکام و اقدار خداوندی کی ہے. یہ نظام ذریعہ ہوتا ہے ان اقدار کی اطاعت کرانے کا. پہلے یہ خود اطاعت کرتے ہیں، یعنی جو بھی جنہیں ارباب حل و عقد کہتے ہیں نا، یعنی نظام کے اندر کوئی تو ایسی اتھارٹی اوپر ہوگی نا کہ جو ان چیزوں کو نافذ کرے گی، دیکھے گی، قوانین بنائے گی، ضوابط بنائے گی، انتظام کرے گی. تو یہ لوگ جو ہیں ان کی حکومت نہیں ہوتی. یہ بڑا ضروری بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ حاکم نہیں ہوتے. الحکم للہ، وہ حاکم تو صرف خدا ہوتا ہے. یہ جو ارباب ہوتے ہیں خدا کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے یہ جتنے بھی ہمارے ہاں نیچے ہوتے ہیں افسران ماتحت، وہ حکومت نہیں کہلاتے، حکومت کے کارندے کہلاتے ہیں. حکومت تو سینٹرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے اوپر جو ہوتی ہے، سب سے اوپر موجودہ نظام کی میں بات کہہ رہا ہوں. حکومت تو اسے کہتے ہیں، گورنمنٹ وہ ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کے احکام کو نافذ کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں. اسلامی حکومت میں اور سیکولر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیکولر میں تو کسی مقام پہ پہنچ کر ایک حیت حاکمیہ ہوتی ہے جو قانون بناتی بھی ہے اور وہ قوانین کو وضع بھی کرتی ہے. حق حکومت ان کے انتاس ہوتا ہے. اسلامی مملکت میں اس قسم کی کوئی حیث ہو ہی نہیں سکتی کہ جو قوانین بنائے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرے. یہ حق ہی نہیں ہوتا کسی کو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے ہاں خواہ اوپر تک کیوں نہ چلے جائیں، حیث حاکمیہ نہیں کوئی ہوتی. لا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے متعلق فریضہ یہ بتایا نا کہ جس بات کو خدا نے معروف کہا ہے اس کو نافذ کرو، جس سے اس نے روکا ہے اس سے منع کرو، اور یہ ان کا فریضہ ہے. تو گویا اس اسلامی مملکت کے اندر اوپر تک کا بھی طبقہ وہی کچھ ہوتا ہے جیسا عام حکومتوں میں یہ نیچے کا طبقہ ہوتا ہے. یہ اس حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور اس اسلامی حکومت میں جو سب سے بالا ترین طبقہ ہوتا ہے وہ بھی خدا کی حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہہ کے پہلے کہ یہ مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں، پوری کی پوری امت، پوری کی پوری ملت یکساں حیثیت رکھے ہوئے، اور آگے نظام بتایا.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کہا نظام کی اب بات سن لیجیے، جس نے بھی اس نظام کو تسلیم کر لیا، اب میں یہاں بتاؤں کہ اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں ہوتا، جس کا جی چاہے اس نظام کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے وہ اس سے باہر رہے۔ اسلامی مملکت کے اندر یہ جن کو ہم ذمہ کہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، حکومت کے تابع، حکومت کے رعایا یا باشندوں کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا الگ گروہ ہوتا ہے، ان کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ جی چاہے تو وہ اس میں رہے، نہ جی چاہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد بھی کسی طرح سے تمہارے ہاں آ جائے، اسے قرآن سناؤ، اور اس کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو اسے نہیں مانتا، تو اپنی حفاظت میں اسے جہاں وہ کہے وہاں پہنچا دو۔ تو جو یہاں پہلے ذمہ بن کے رہیں گے، ذمہ کے معنی جن کی حفاظت کا ذمہ اس حکومت نے لیا ہے، یہ ذمہ کو گالی نہیں ہے جس طرح جزیہ کے متعلق کہا جاتا ہے۔ جن کی حفاظت کا ذمہ اس اسلامی حکومت نے لیا ہے، کیونکہ یہ تو ملٹری میں، فوج میں نہیں جائیں گے۔ اور کس چیز کا ذمہ لیا ہے؟ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس حکومت نے، اور تو اور چیزیں رہی۔ یہ ہے یہ نظام۔ عبادت گاہ کیا؟ جس میں بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی حفاظت والی بات ہے نا، ان کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے اسلامی حکومت، کیونکہ ان کو مذہب کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو مسلمان بھی کہلائے، جو بطیب خاطر اس نظام کو تسلیم کر لیتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ وہ پھر مومن ہو جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں کے اندر جاتے ہیں۔ اب وہ مومنین کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، کہا یہ نظام قائم ہوا ہے، تم نے بطیب خاطر اس کے اندر مسلم یا مومن کی حیثیت سے رہنے کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، تسلیم کر لیا۔ یہاں تک تمہیں اجازت تھی، تمہارا جی چاہتا تو اس میں آتے، تمہارا جی چاہتا نہ آتے، تم آ گئے ہو، تم نے اپنے ارادے کو ایکسرسائز کر لیا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ اس نظام کے جو احکام نافذ ہوں اس میں تمہارا جی چاہے تو مانو اور جی چاہے تو نہ مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بات بڑی صاف ہے، یعنی اس میں کوئی جور یا جبر نہیں ہے کہ یہ ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں ماننا ہے تو اس دائرے سے، اس حلقے سے باہر چلے گا۔ اور دنیا کی کوئی مملکت بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اس کے آئین و دستور کو صحیح مان کے اس کے باشندے یا نیشنل کی حیثیت سے رہیں، اور پھر کہیں یہ کہ صاحب آپ کے جتنے احکام گورنمنٹ کے آئیں گے ان میں سے جس کو جی چاہے گا ہم مانیں گے، جس کو جی چاہے گا نہیں مانیں گے۔ کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ یاد رکھو، پھر اختیار نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو پھر یاد رکھو اس سے سرکشی برتے گا، انحراف برتے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو یقیناً اس کو تو پھر وہ تو بہت دوسرے راستے پہ چل نکلا۔ تو دوسرے راستے کی بات تو کہی تھی نا کہ یا تو نکل جاؤ اس سے۔ یہ جو چیز ہمارے ہاں کہی گئی ہے نا کہ ایک دفعہ مسلمان ہونے کے بعد پھر اگر کوئی چاہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرے، جسے مرتد کہتے ہیں، تو اس کی سزا موت ہے، قطعاً قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی یہی تو جبر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ تو پیدائشی مسلمان ہے، اس نے تو اسلام بھی اپنی مرضی سے نہیں اختیار کیا، لیکن یہ پیدا ہونے کے بعد ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر یہ کہے کہ نہیں صاحب اس اسلام پہ میرا جی نہیں ٹھکتا، میں یہ مذہب چھوڑتا ہوں، کوئی دوسرا اختیار کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اور دعوے ان کے یہ ہیں بلند آہنگ کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ زبردستی نہیں،
کوئی غیر مسلم اگر اسلام اختیار کر کے ادھر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہے، اور ادھر آنے کے بعد اگر وہ آپ کو اندر دیکھتا ہے کہ یہ کیا اسلام ہے جو میں نے قبول کر لیا، وہ واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو ون وے ٹریفک ہے، واپس تو نہیں تم جا سکتے۔ ارے بھائی میرا اس پہ نہیں جی ٹھکتا، جو کچھ میں سمجھ کے آیا تھا یہ وہ بات نہیں ہے۔ کہنے کہ نہیں صاحب یا تو یہاں اس طرح سے رہنا ہوگا، کہتا ہے کہ میں نہیں، میں دوسرا اختیار کرتا ہوں، کہتے ہیں اس کی سزا موت ہے۔ اور اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرماؤ، کہا یہ کہ جب کوئی شخص بطیب خاطر پہلے کہے کہ میں اس نظام کے تابع رہنا چاہتا ہوں، پھر اس نظام کے جو احکام و قوانین ہے انہیں ماننا ہوگا، وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جی چاہے گا تو میں مانوں گا اور جس کا جی چاہے گا میں انکار کر دوں گا۔ کہا یہ بات نہیں ہے، یہ تو ہوئی عام نظام کی بات۔ اب مومن کی بات اور ہے۔ مومن نے تو کسی باہر کے خارجی دباؤ سے یہ اسلام اختیار نہیں کیا تھا، وہ جو میں نے کہا ہے کہ اعراب نے اختیار کیا، تو قرآن نے کہا کہ تم تو صرف اس مملکت اور اس سلطنت اس حکومت کی شان و شوکت کو دیکھ کے آ گئے ہو، اس کے اندر کوئی بات نہیں، بسم اللہ، لیکن ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ مومن کب کہو؟ وہی بات لما یدخل الایمان فی قلوبہم، جب ایمان دل کی گہرائیوں کے اندر آ جائے۔ تو جب آپ کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو مجھ سے حکم منوایا جا رہا ہے یہ خدا کا حکم ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، اور خدا کے حکم کو آپ دل کی گہرائیوں میں تسلیم کر چکے ہیں۔ عجیب بات عزیزان ایمان یہاں قرآن نے بتائی کہ اطاعت پھر کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو اطاعت ان کی ہے نا، وہ جن کو اس نے کہا ہے کہ یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں، نظام کے اندر رہتے ہوئے اختیار ان کو بھی نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کریں۔ لیکن مومن کے متعلق تو بات ہی اور ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ مومن میں اور مسلم میں فرق کیا اس نے کیا ہے۔ پھر سن لیجئے کہ مومن کون ہے؟ جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ چیز اتر چکی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے برضا و رغبت دل کے ساتھ۔ اس کا ٹیسٹ ملاحظہ فرماؤ عزیزان ایمان، کہتے ہیں کہ قوانین کی اطاعت کیسے کرائی جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہا یہ عام ترجمہ جسے کہتے ہیں تیرے رب کی قسم یعنی بڑے زور کی چیز ہے، ورنہ اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ تیرا خدا اس حقیقت پہ شاہد ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، تا وقت ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے ہر اختلافی معاملے کو تمہارے پاس لا کر اس کا فیصلہ نہ کرائیں۔ اب نظام قائم ہو گیا، اب خود نہیں کر سکتا آدمی فیصلہ، اس نظام سے فیصلہ کرانا ہوگا۔ مومن نہیں ہو سکتے، بڑا معنی طلب ہے یہ جو ہے لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز تو اس میں شرط یہ ہے کہ تیرے پاس وہ لائے، نظام کے پاس لائے۔ یہ تو مسلمان بھی لے آئے گا، جسے مسلم اس نے کہا ہے، مومن بھی لے گا۔ اس نظام کے تابع اس حکومت کے اندر رہنے والا ہر فرد وہ اپنے معاملات کو انہی کی عدالت کے اندر لے کے جائے گا۔ اب مومن کا فرق ملاحظہ فرماؤ، فرق یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو یہاں سے فیصلہ ہو اس کے خلاف اپنے دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے فرق۔ عام باشندہ جو ہے وہ بھی حکومت کے قانون کی اطاعت کرتا ہے لیکن گالیاں بھی دیتا ہے۔ ستیہ ناس، کیا قانون بنا دیا، کوئی لم بھی ہے اس کی ساتھ، یعنی مانتا ہے کون و کرہن، کافر نہ توانی شد نہ چار مسلمان شو،
وہ یوں مانتا ہے، یعنی قانون کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، لیکن اس طرح سے اطاعت کرتا ہے۔ جو اس طرح سے اطاعت کرتا ہے اس کی اطاعت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کار اس لیے رہا ہے کہ اس اطاعت نہ کرنے سے اسے پتا ہے کہ اس سزا ملے گی، جرمانہ ہوا، گنجائش نہیں ہے اس کے اختلاف کی، اس کی خلاف ورزی کرنے کی۔ جس وقت وہ دیکھے گا کہیں گنجائش ہے فوراً خلاف ورزی کر لے گا۔ مومن وہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے تیری طرف سے تو پھر وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس نہ کرے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہا حکم کا ماننا اسے کہتے ہیں، واہ واہ، اسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ نظام عطایت کس کی جی ریفرنس 4/65 4/65 یہ عطایت کس کی کرائی جا رہی ہے؟ احکام خداوندی کی۔ اس مملکت، اس حکومت خداوندی میں نے عرض کیا ہے، کوئی انسان اپنی عطایت کرا ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے وہ؟ 3/68 78 ما کان لبشرن، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، این یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اس کو قانون سازی کا اختیار ہو، ایگزیکٹو کے اختیار حاصل ہو، حکومت کے اختیارات حاصل ہو، اور خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور وہ کسی انسان سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم ہو۔ نبی کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا عزیزان مان، نبی بھی لکھا ہے اس میں، یہ نہیں حق پہنچتا کہ تم میرے احکام کی اطاعت کرو۔ ولیکن کونوا ربانیین، کہنا اسے یہی چاہیے کہ تم اور میں اور سارے رب کی حکومت کی اطاعت کریں۔ کیسے اطاعت کرے خدا کی حکومت کی؟ خدا تو سامنے آتا نہیں، اس کی اطاعت کیسے ہو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس کی کتاب جس کو پڑھتے پڑھاتے ہو، سمجھتے سوچتے ہو، اس کی اطاعت۔ تو گویا اور تو اور نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت کرے، وہ بھی خدا کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ اب دونوں آیتوں کو ملا لیجیے کہ اگر اب یہ اپنے اختلافی معاملات کو اس نظام کے، یا جسے کہا نبی کو کہ تیرے پاس نہیں لاتے تو پھر بھی یہ مومن نہیں ہے، تیرے پاس لاتے ہیں تو اگر وہ طعن و کرہن تسلیم کرتے ہیں تو پھر بھی مومن نہیں ہے۔ مومن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تیرے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے، مومن اس وقت ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں گرانی محسوس کرتا؟ اس لیے کہ یہ نبی بھی اپنی اطاعت نہیں اس سے کراتا۔ کونوا ربانیین، وہ یہ کہے گا ان سب کو کہ خدا کے احکام کی اطاعت ہے، اور خود نبی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی خدا کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو گویا وہ پہلے خود اطاعت کرتا ہے، پھر وہ دوسروں سے اطاعت کراتا ہے۔ اپنی اطاعت، پھر اس کو سن لیجئے، اپنی اطاعت نبی بھی نہیں کرا سکتا، وہ بھی خدا کے احکام کی اطاعت خود کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کراتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ اگر میں بھی خدا کی معصیت کروں تو میں ڈرتا ہوں اس کے خدا کے عذاب عظیم سے۔ یہاں کہا یہ تھا کہ مومن مرد ہو یا عورت جب اس نظام میں وہ آیا ہے تو اس کو پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی کے تابع کرے، اس کو فیصلے اس نظام سے کرانے ہوں گے۔ اب اگلی بات یہ آئی کہ اس کے فیصلے کے خلاف دل کی گرانی بھی محسوس نہیں ہوگی۔
سوال یہ ہوا کہ یہ فیصلے جو کر رہا ہے، فیصلے جسے آپ حکومت کہہ رہے ہیں، کیا یہ کوئی اپنا فیصلہ بھی تم سے منوا سکتا ہے؟ ذاتی فیصلہ بھی تم سے منوا سکتا ہے؟ عزیزان من، قرآن کا اعجاز دیکھیے۔ اس نے کہنا یہ تھا کہ نبی بھی اپنی ذات کا فیصلہ نہیں منوا سکتا، اور اس کے لیے ایک مثال پیش کی۔ سارے قرآن میں صحابہ میں سے ایک ہی ہے یہ صحابی جس کا نام لیا گیا ہے، ایک ہی ہے یہ واقعہ جس کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ زید، جنہیں بعد میں حضرت زید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، زید عہد جاہلیہ میں، اس زمانے کے اندر تو یہ پکڑے ہوئے غلام آیا کرتے تھے، غلامی عام تھی عرب میں، پکڑا ہوا کہیں سے غلام آ گیا، حضرت خدیجہ کے پاس تو یہ غلام تھا، زید بن حارث۔ یاد رکھیے، دو زید آتے ہیں، ایک زید بن ثابت ہے، وہ قرآن کریم کا جنہوں نے جمع کیا، کتابت کی۔ زید بن حارث یہ غلام تھے حضرت خدیجہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ سے، تو انہوں نے یہ ملازم، اب میں کہوں گا کیونکہ اگلی بات آ جاتی ہے، وہ حضور کو دے دیا کہ اب آپ کا، تو غلام کی حیثیت سے تو رکھ ہی نہیں سکتے تھے، آپ نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ اب آزاد کرنے کے بعد جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے، خود جانا تو ایک طرف رہا، اس کا باپ اور چچا ان کو یہ معلوم ہو گیا، وہ خود آئے گویا بیٹے اور بھتیجے کے پاس، یہ کہنے کے لیے کہ اب تم چلے جاؤ، غلام آزاد ہو گیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہوا ہے، اب یہ اپنے معاملات کو خود فیصلہ کرے گا، میں نے دخل ہی نہیں دینا، جہاں رہنا ہے اس نے اپنی خوشی سے بسم اللہ، اور اگر جانا ہے اس نے تو بسم اللہ۔ عزیزان مان، یہ گھر کیا تھا، دار الرحمت۔ اس غلام کے بیٹے نے باپ اور چچا سے کہا کہ تمہاری نسبت یہ گھر میرے لیے زیادہ محبت و سکونت کا باعث ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے، پوچھتے ہیں برتاؤ کس قسم کے ان دونوں کے ہوتے تھے، یہ غلام رہتے تھے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے، باپ کے اوپر بھی مجھے ترجیح دی ہے تم نے، تو اب یہی صورت ہے کہ اب اس کے بعد تم غلام بھی نہیں، آزاد کردہ غلام بھی نہیں، ملازم بھی نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ اس زمانے میں ابھی متبنہ بنا لیا کرتے تھے عرب کے اندر، یہی زید ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک متبنہ ہے۔ بعد میں یہ حکم آیا تھا کہ یاد رکھیے، جسے تم بیٹا کہہ دیتے ہو وہ سچ مچ کا بیٹا نہیں بن جاتا، بیٹے اور بیٹیاں تو ہمارے کو کہتے رہتے ہیں، یہ بات کی بات ہے قانونی، بیٹا بنا لیے۔ اب اور دیکھیے کتنا مقام بلند کیے چلے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا۔ اپنی پھوپھی کی ایک بیٹی تھی، قریش کے معزز ترین گھرانے کی، بنو ہاشم کی، عبد المطلب کے گھرانے کی، زینب ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ساتھ اس غلام، اب میں پھر کہوں گا اسی کو تاکہ دونوں کا تقابل ہو جائے، وہ ان کی شادی کر دی۔ وہ بڑی چیز، غلامی سے آزاد کیا، آزاد ہو گیا، بیٹا بنایا متبنہ جسے کہتے ہیں، بڑا بلند مقام، محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ممتاز ترین خاتون کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ یہ سوء اتفاق ہے کہ وہ نبھ نہیں سکی، ویسے تو سال ڈیڑھ سال تک کے لیے یہ رہا تھا نکاح، جیسے تاریخ بتاتی ہے، تو قرآن تو اتنا ہی بتاتا ہے کہ یہ نبھ نہیں سکی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خواہش تھی، ہونی چاہیے تھی
کہ یہ نباہ ہو جائے، طلاق تک نوبت نہ پہنچے، اور اس کے ظاہر ہے کہ کئی وجوہات ہو سکتے تھے۔ آپ نے تو وہ مساوات اسلامیہ قائم کرنے کے لیے، پر ذرا گود جڑی ہےگی ہے وہ ذرا تھوڑی جی نیوی ہے، اسی پٹی آ گئے ہیں، وہ کھوکر نے ہم پہ بیتی ہوئی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ قریش آزاد کردہ غلام کو خاتون، وہ بھی اعتراض ہو رہا۔ پھر وہ جو اپنی پھوپھی زاد بہن تھی، مان تو لیا تھا انہوں نے، لیکن بہرحال عورت تھی، اس کے دل میں بھی یہ بات تھی، اور پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ تو اس سے بھی سمجھیے کہ کیا بات ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پس منظر یہ تھا، اس واقعہ تھا، آپ کی انتہائی کوشش تھی کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اگرچہ زید زبان پہ تو نہیں لایا، لیکن یہاں تک پہنچ گئی۔ آپ اس کے پاس خود گئے۔ کون گیا؟ وہ رسول کے جس پر ایمان لانے سے یہ شخص مسلمان ہوا ہے، وہ محسن کے جس نے غلامی سے آزاد کر کے اس کو آزادی دلا کے تھا، وہ محسن کے جس نے اپنا بیٹا بنایا ہے، وہ محسن کے جس نے قریش کی اتنی بڑی ممتاز خاتون سے اس کی شادی کر کے آسمان پہ چڑھا دی اس ذرہ ناچیز کو، اور سربراہ مملکت اسلامیہ۔ سوچئے کون جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے، کسے کہہ رہا ہے؟ غلام ابن غلام، آزاد کردہ، گھر میں پیدا ہوا، بیٹا بنایا ہوا، اپنی مملکت کا ایک باشندہ رعایا کا ہے نا یہ حیثیتیں۔ یہ کہنے والا اس سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ زید میری بہن کو طلاق نہ دے۔ عزیزان من، کوئی کسی ماحول میں اس چیز کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اس پوزیشن میں جو شخص ہے وہ زید کی پوزیشن میں، ہزار وہ جی سے چاہتا ہو کہ میں یوں کروں، اس کو جرأت ہو سکتی ہے انکار کی؟ مملکت کا سربراہ جو ہے اس کی پوزیشن دیکھیے، اگر اس حیثیت سے بھی آپ لیتے ہیں، جرأت ہو سکتی ہے کسی عام خاتون کے متعلق نہیں کہتا میری بہن کو، پھوپھی زاد بہن تھی، میری بہن کو طلاق نہ دے۔ رسول کہہ رہا ہے اس شخص سے جو اس کے ہاتھ پہ پیر کر کے ایمان لایا ہوا ہے، محسن کہہ رہا ہے اس سے جس کے اوپر اتنے احسانات ہیں، عقیدت، سیاست، معاشرتی تعلقات، سب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے نہ کرے، اور خدا کا یہ حکم کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تیرے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہ کرے۔ یہ بھی بات ہے، یہ بھی سامنے ہے، لیکن وہاں تو دوسرا حکم بھی خدا کا یہ تھا کہ کسی نبی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنا فیصلہ منوائے۔ زید پوچھتا یہ ہے کہ حضور یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کا یہ ارشاد ہے؟ اور نبی کا کردار ملاحظہ فرمائیے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا اگر یہ کہہ دیتے کہ خدا کا حکم ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ وہ کہتا یہ خدا کا نہیں ہے۔ وحی کے متعلق تو یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، وہ تو اس رسول کو جو صادق مانا جاتا ہے پہلے کہ یہ سچا ہے، اس پہ مانا جاتا ہے کہ یہ وحی ہے۔ معاذ اللہ اس پوزیشن میں کوئی بھی ایسا کوئی دھوکہ باز ہوتا، ایکسپلائٹ کر جاتا سچویشن کو۔ پوچھنے والے کی جرأت کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے نبوی۔ پوچھتا ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا فیصلہ؟ کہا کہ ہاں زید تم جانتے ہو معاملہ کتنا نازک ہے،
میں ہی یہ آیا ہوں، فیصلہ نہیں، مشورہ دیتا ہوں تو۔ اور زید کہتا ہے کہ پھر معاف رکھیے، میں اپنے معاملات کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اور زید نے طلاق دے دی۔ اور زید اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بھر اسی حیثیت سے پھر رہا، اتنی بڑی حیثیت سے کہ زید کا بیٹا اسامہ جو تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری لشکر جو تیار کیا تھا تبوک میں، اس میں سپہ سالار اسامہ کو بنایا تھا۔ حضور جب حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو اس اونٹنے کے اوپر اسامہ بیٹھا ہوا حضور کے اوپر چادر تانے ہوئے تھا، اسی زید کا بیٹا۔ کوئی رنجش نہیں، دل میں گرانی نہیں، جرتیں یہ ہیں۔ یہ ہے عزیزان مان جسے آپ اسلامی مملکت یا اسلامی نظام کہتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ ہے یا خدا کا فیصلہ ہے؟ آپ کا فیصلہ ہے تو میں نے عرض کیا پوزیشن دونوں کی، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں پہنچنے کے بعد قرآن اس کے بعد اس واقعہ کو وہ کوٹ کر رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ جب رسول حکم دے دے کوئی خدا کا تو وہ اس میں کسی طرح بھی اپنا اختیار استعمال کرے یا دل میں بھی گرانی محسوس کرے۔ اس کے بعد یہ واقعہ زید کا سوچئے تو صحیح کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا یہاں اس مقام پر؟ ساری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ میں کیا یہی ایک اہم واقعہ تھا کہ جو یہاں لانا تھا؟ یہی اہم ترین واقعہ تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں۔ عزیزان مان اس سے زیادہ نکھری ہوئی محسوس مثال اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ ایک طرف کہا جائے کہ تیرے فیصلے کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے تیرا فیصلہ نہیں، خدا کا حکم جب تو اس کو نافذ کرے تو یہ اس کے متعلق ہے بات، تیرے فیصلے کے متعلق تو جیسا تو بشر ہے ویسا ہی وہ بشر ہے، مشورہ دے سکتے ہو تو، اور سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی حکم نہیں منوا سکتے اپنا، اس کو اختیار ہے جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے۔ یہ ہے عزیزان من جو یہاں واقعہ ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب تو نے اس سے جا کے کہا، کس سے؟ جس پہ خدا نے بھی اپنی عنایات کی ہوئی تھی، وہ غلامی سے آزاد کرا کے انسانیت کی حیثیت، انعمت علیہ انہیں آزاد بھی کیا تھا، اتنی بڑی ممتاز خاتون سے شادی کی، اپنا بیٹا بھی بنایا، کتنا بڑا تقابل ہے۔ تو کیا اس سے کہہ رہا تھا؟ کیا یہ رہا تھا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، طلاق نہ دے، قانون خداوندی کی نگہداشت کرو، کچھ اور راستے نکل آئیں گے اس میں سے، اختلاف ہی کی بات ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہا کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تو یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے، لیکن تیرے دل میں ڈر ہے لوگوں کا، جس لیے اس بات کو ابھی تک زبان پہ نہیں لاتا، وہ ڈر بھی نکال رہے ہیں۔ حضرت زید کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے اگر یہ قدم اٹھا لیا تو یہ پورا قریش کا گھرانہ، یہ سارا معاشرہ، پوچھئے نہیں انہوں کہنے نے تم پہ توڑ لینا، تو رسول اللہ کے حکم کے بعد وہ حضور کی وہ حفیظات بہن اس کے متعلق، وہ قریش کی خاتون کے ساتھ، ایاز قدر خود بشناس، وہ تیری حیثیت کیا تھی؟ یعنی یہ باتیں قرآن نے جو کہا ہے وہ تخشى الناس، وہ لوگوں سے ڈرتا تھا، وہ تخفی فی نفس، اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کو بھی کس طرح سے یہ جو اس کے سائیکولوجیکل کشمکش اس کے اندر ہو رہی تھی، اس سے بھی کس طرح سے نکال رہے ہیں یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خود یہ کہہ کے کہ جب وہ نہ ہے تو جب رسول نے کہہ دیا کہ تمہیں پھر اجازت ہے جو کرو تو پھر کسی کا ڈر کاہے کا ہے؟ تخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، کیوں ڈرتی ہو انسانوں سے؟ بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے، خدا کے قانون نے اجازت دی ہے اس کی کہ یہاں تک پہنچ جائے، بات تو قاعدے قانون کے مطابق علیحدگی ہو سکتی ہے۔
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. زید نے طلاق دے دی. ایک طرف کس قدر دل شکستہ ہوگی وہ خاتون محترمہ، پھر تو وہ ہمارے لیے ام المومنین میں سے ہے نا حضرت زینب. اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا. قرآن نے یہ کہا ہوا تھا کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے. یہ جو محرمات قرآن نے گنائی ہیں نا، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس میں بیٹے کی بیوی بھی شامل ہے. تو ذہنوں میں یہ تھا دوسروں کے کہ جسے یہ بیٹا کہہ کے پکارا جاتا ہے، متبنہ جسے کہتے ہیں، وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی یہ حکم لاگو ہے. قرآن نے بتایا کہ نہیں، یہ تعلقات محبت اور پیار کے یہ تعلقات ہیں جس کی بنا پر کسی کو تم اپنا بیٹا کہہ دیتے ہو، وہ بیٹا بن نہیں جاتا. جیسے اس نے کہا تھا کہ تم غصے میں بیوی کو ماں کہہ دیتے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، تو اس نے کہا کہ قانون کی حیثیت سے یہ بیٹا نہیں بن جاتا. اس جیل سے بھی کہ یہ چیز معلوم ہو جائے معاشرے میں کہ متبنہ بیٹا نہیں بن جاتا، اس کی متعلقہ بیوی سے شادی جائز ہے قرآن کی روح سے. بہرحال خدا کے اس قانون کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کر اور اس کی تسکین خاطر کے لیے اور عزت افزائی کے لیے، اور یہی کیا جا سکتا تھا. یہ کچھ کر لیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اس طرح سے یہ بات جو تھی وہ طے ہو گئی. آپ دیکھیے کہ یہ قرآن نے کہاں واقعہ بیان کیا ہے اور اسلامی نظام کا کس طرح سے صحیح نقشہ کھینچ کے رکھ دیا سامنے کہ ایک طرف جب خدا کا حکم وہ صادر کرے، نبی اپنا نہیں کر رہا، تو اس کی اطاعت میں دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو. اور دوسری طرف نبی کا ذاتی معاملہ اگر ہو، کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اگر تمہارا جی نہیں چاہتا اس کے ماننے سے، تمہیں اس کا حق حاصل ہے کہ اس سے انکار کر دو. یہ فرق کرنا دونوں میں عزیزان مان دنیا کی کسی مملکت، کسی نظام میں بھی جو بھی برسر اقتدار کوئی آ جائے، کبھی یہ دونوں پوزیشنیں اپنی جو ہیں ان کو الگ الگ رکھ سکتا. یہ ہے کس قدر حسین ترین طریقے سے قرآن نے اس فرق کو بتایا ہے، دونوں طرف ایکسٹریم پہ پہنچا کے. اسی نبی کا فیصلہ دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف گرانی محسوس نہ ہو. اسی نبی کا یہ حکم سیگا لے کا زوجک حکم ہے، امر کا سیگا ہے، زید نہ دیتا، لیکن تربیت نبوی ہے کہ وہ بھی یہ پوچھتے ہیں. اور ادھر سے بھی یہ کیفیت ہے کہ سربراہ مملکت بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا ذاتی فیصلہ. ذاتی فیصلے کے ماننے کی مجبوری کوئی نہیں ہے مجھے. یہ تو پھر بھی اس کے ساتھ اتنے تعلقات تھے. اسی تاریخ میں یہ واقعہ بھی تو ہے کہ برہرہ نامی ایک لونڈی تھی کسی دوسرے کی، وہ آزاد کی ہوئی لونڈی، اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اس نے، اور یہ اپنی آزادی سے اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، الگ چھوڑ کے ادھر آ گئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے ذرا سمجھاؤ مناؤ کہ یہ نہ جائے. وہ کہیں حضور کو مل گئی، آپ نے اس کو کھڑا کیا. پھر یہ سربراہ مملکت بھی ہے، رسول بھی ہے، یہ تو آزاد کردہ غلام تھا، بیٹا بھی تھا، وہ تو کچھ نہیں. اس سے یہ کہا کہ برائرہ کیوں چھوڑتی ہو اس اپنے خاوند کو، واپس چلی جاؤ. برہرہ یہ پوچھ رہی ہے حضور سے کہ فرمائیے خدا نے کچھ ایسا ارشاد کیا ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں برہرہ یہ میرا مشورہ ہے. کہا کہ شکریہ آپ کے مشورے کا، میں نہیں جانا چاہتی. آپ بھی تبسم فشاں ادھر چلے گئے، وہ بھی ادھر چلے گئے. عزیزان من،
باتیں چل جاتی ہیں، چلی ہوئی ہیں، اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام عزیزان من کچھ لائنیں کھینچنے کی بات نہیں ہے۔ اسلامی نظام اس سیرت اور کردار کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام۔ سربراہ مملکت کے سامنے ایک وہاں کی میں کہوں گا نا دوسری بار پھر لونڈی، اس معاشرے میں بھی ابھی یہی حیثیت تھی نا۔ رسول بھی ہے ایک طرف، میں نے کہا مذہب کی حیثیت، کسی حضرت صاحب کے فیصلے کے خلاف یہ بات کر کے بتائیے تو وہ تو ایک طرف رہے خاموش رہتے ہیں، وہ جو اڑانے والے ہوتے ہیں، ارے ڈرو خدا سے تباہ کر دیں گے ان کا غضب، پوچھو نہیں ان کا غصہ کیا ہوتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ کر چھوڑتے ہیں حضرت صاحب کے حکم کے خلاف۔ یہ بات وہ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، حضرت صاحب کا حکم۔ دوسری طرف آپ سربراہ مملکت کا حکم سوچ لیجیے، یہاں دونوں پوزیشنیں موجود ہیں۔ عقیدت کے اعتبار سے صاحب حضرت صاحب شے کیا ہے ایک رسول کے سامنے، عقیدت کے اعتبار سے یہ مقام، مملکت کے اعتبار سے سربراہ مملکت کا، وہاں کے رہنے والی ایک لونڈی، وہ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست چلی جا اپنے خامن کے پاس۔ یہ جرأت آموزیاں ہیں اس نظام کی، یہ ہے عزیزان من، پہلے یہ کردار اور پہلے یہ ذہنیتیں تیار کی جاتی ہیں کہ وہ اگر کہہ دیتے خدا کا حکم ہے تو اس کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی نہ ہوتی۔ یہ ہے احترام قانون کا، کیونکہ خدا کا قانون یہ منوا رہا ہے، اور اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہے تو لونڈی کو یہ جرأت ہے وہ یہ کہہ دے کہ معاف رکھیے میں اپنے معاملات آپ سے بہتر سمجھتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی شکن نہیں آئی ماتھے کی، کوئی رنجش نہیں آئی دل کی کہ کیا کہہ دیا اس نے، میری بات کو رد کر دیا۔ کہ گھروں کے اندر معاملات آپ دیکھیے، ذرا سا کوئی بڑا بھائی، یعنی صرف اتنی سی بات ہی ہے نا جو اس کے بھی اختیار میں نہیں، تمہارے اختیار میں نہیں، کہ 2 برس پہلے پیدا ہو گئے، ہاں، اور اس کے بعد جناب بس ہوئے وڈیا نے سامنے گا، یعنی ان نال ہی وڈا بن گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں عزیزان مان، اس کو کہتے ہیں، یہ تربیت پہلے ہوتی ہے افراد کی، پھر وہ قانون کا احترام کرتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف نہیں نکلتی۔ اور اگر اپنا ذاتی جو احکام ہیں وہ منوانے آپ شروع کر دیجئے تو پھر تو دل کی گہرائیاں تو ایک طرف رہیں، پھر تو ظاہر جسم بھی نہیں مانتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تعلیم دیے چلا جا رہا ہے قرآن۔ ذہن میں نہیں یہ آ رہا تھا، بات چلی آ رہی تھی اس جنگ عذاب کی، وہیں سے چلے عائلی زندگی کی طرف، گھر کی زندگی کی طرف، میاں بیوی کے تعلقات کی طرف چلے آئے، وہاں سے آئے تو پہنچے اس بات کے اوپر کہ مرد اور عورت دونوں کو ہم گوش ہم نے چلانا ہے۔ اگلی بات یہ کہی کہ اس معاملے، اس نظام کے اندر، اس مملکت کے اندر کیفیت یہ ہے کہ جبر کوئی نہیں، جور کوئی نہیں ہے، جو بطیب خاطر خدا کے حکام کی اطاعت کرنا چاہتا ہے پھر وہ اطاعت یوں کی جائے گی کہ دل میں بھی گرانی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات یہ کہ اس مملکت کے اندر آزادی اور حریت کی یہ کیفیت ہے کہ اطاعت صرف خدا کے حکام کی ہوگی، سربراہ مملکت کی ذاتی اطاعت اس میں قطعاً نہیں کی جائے گی۔ تمہارا اختیار ہے، جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو۔ باقی رہا خود رسول، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ قرآن نے جن باتوں کی اجازت دی ہے رسول کو، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو مانے، اطاعت اس نے بھی قرآن ہی کی کرنے ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ رسول کوئی نئی بات نہیں تم سے کہی جا رہی، پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے تھے وہ یہی نظام نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اطاعت صرف خدا کی ہے، رسول بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جس کے متعلق خدا نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے یہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔
وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اسی لیے تو خدا نے یہ قوانین کے پیمانے دے دیے ہیں کہ یہ بدل نہیں سکتے۔ پہلی امتوں میں پہلے رسولوں کے ہاں بھی ہم نے یہی چیز دی تھی۔ یہ وہ رسول ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا، یہ انبیاء کرام وہ تھے خدا کے احکام کو پہنچاتے تھے دوسروں تک، یہ ہے رسالت، پہنچاتے تھے دوسروں تک، اور اس معاملے کے اندر خدا کے سوا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا جب وہ یہ بات پہنچاتے تھے۔ کفا باللہ حسیبا، کتنی مخالفتیں کیوں نہ ہوں، خدا کی مدد ان کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اور اب یہ رہی ان باتوں، ان لوگوں کا اعتراض کہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، کہا کہ ان سے کہہ دو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی لڑکے کا بھی باپ نہیں ہے۔ وہی بات، متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اب رہا یہ کہ یہ قوانین جو ہیں قرآن نے کہا ہے کہ من قبل جو انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی یہی قانون تھے، تمہاری طرف بھی یہی قانون ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس کے بعد بھی یہ قانون رہیں گے، قوانین رہیں گے؟ جو ابدی قوانین قرآن کی طرف، خدا کی طرف سے آتے رہے ہیں من قبل بھی، آپ کو بھی وہی دیے گئے ہیں قوانین، تو اس کے بعد کی کیا صورت ہوگی؟ کہا اس کی بعد کی صورت تو بڑی اہم ہے اور بڑی صاف ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، نبوت ہی تم پہ ختم ہو گئے، اس لیے یہ جو اب احکام دیے ہیں یہ تو قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو گئے، خود ہی ہو گئے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، ہمیں علم ہے کہاں آ کر کس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا کہاں ختم کرنا چاہیے ہمیں ہم جانتے ہیں۔ عزیزان مان، یہ خاتم النبیین کے اوپر پھر وہ بڑے جھگڑے، وہ خاتم تے کی زبر کے ساتھ ہے یا تے کی زیر کے ساتھ ہے، اندازہ لگائیے، اور زبر اور زیر کے ساتھ قصہ اپنی نبوت کو چمکانے کے لیے لمبی چوڑی بات، 100 سال تک وہی، یہ جو ہمارے ہاں آخری مدعی نبوت ہوا یہ مرزا، اس سلسلے میں بھی حیرت تھی، تقریباً 100 سال تک کم از کم یا 80 سال تک تو یہ باسوں پہ باسیں چلی جا رہی ہیں، صاحب ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، پھر بات اپنی درمیان میں آ گئی۔ یہ بات سب سے پہلے قانونی طور پر 1926 میں چڑھی تھی بہاول نگر میں، بہاولپور کی ریاست میں۔ وہاں ایک اب میں وہ احمدی اور غیر احمدی کے لفظ استعمال کروں گا کہ اصطلاح میں یہی کہا جاتا ہے، مرزائی اپنے آپ کو کہتے تھے نا، وہ غیر احمدی لڑکی نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ شخص جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے معلوم ہوا ہے کہ یہ مرزائی ہے یا احمدی ہے، تو اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ وہاں دعویٰ ہوا تھا، پہلا دعویٰ تھا یہ غالباً جو وہاں ہوا ہے، سن 26 میں ہوا تھا۔ اس دعوے نے شخصی حیثیت سے آگے بڑھ کر قومی حیثیت اختیار کر لی تھی، یعنی یہ مسئلہ ایسا آ گیا تھا وہاں کہ کیا یہ احمدی یا مرزائی یہ مسلمان ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ آ گیا تھا، وہ لڑکی کے نکاح کا سوال تو پیچھے چلا گیا تھا۔ تو ہندوستان بھر کے تمام علماء کرام جو تھے وہ بھی وہاں پہنچتے تھے، مرزائی بھی وہاں پہنچتے تھے، 9 سال تک یہ وہاں مقدمہ چلتا رہا۔ 1935 میں وہاں کا جو غالباً ڈسٹرکٹ جج تھے محمد اکبر، 1935 میں انہوں نے اس کا فیصلہ لکھا، فیصلہ چھپا ہوا موجود ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ یہ اتنے سالوں تک یہ مقدمہ چلتا رہا، علماء کرام دونوں طرف سے آتے رہے، میں کسی صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا تھا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جو اس طرح ختم نبوت کو نہ مانے اور دعویٰ کرے حضور کے بعد نبی کا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میرا ذہن اس میں صاف نہیں ہو رہا تھا، 9 سال تک یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے فیصلے میں لکھا ہوا کہ اتفاقاً میں نے ایک رسالہ اعظم گڑھ سے المعارف جو رسالہ نکلتا ہے، اس زمانے میں اس میں میرے مضامین چھپا کرتے تھے، تو اس نے لکھا کہ اتفاقاً میں یہ رسالہ دیکھ رہا تھا اور اس میں میرا نام لکھا تھا کہ اس شخص کا یہ مضمون، میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ملازم تھا، یعنی کچھ علماء کرام کے زمرے کی بات نہیں ہے کہ اس میں مفتیان اعظام بھی نہیں تھا، دفتر کا ایک بابو۔ تو نے کہا کہ یہ مضمون جو میں نے پڑھا وہ ساری بات ہی واضح ہو گئی، اور اس نے صبح اٹھ کے فیصلہ لکھ دیا کہ اس سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی الجھنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی بڑا صاف ہے، یہ مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے۔ ان کے خلاف اس نے فیصلہ دے دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، نکاح کو فسخ کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ معاف رکھیے گا، میں نے عرض کیا نا کہ وہ میں نہیں لاتا، لیکن جب وہ ہے بات تو میں کس طرح سے اور بیان کروں کہ کیا اس لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے۔ یہ جو یہاں ختم نبوت کی ابھی تاریخ ہوئی تھی، اس میں پھر انہوں نے اس کو چھاپ کے بہت عام کیا تھا، اگرچہ جہاں یہ حضرات علماء کرام اس کو کوٹ کرتے تھے نا، تو درمیان میں یہ حصہ حذف کر جاتے تھے کہ وہ کس کا مضمون تھا جس پہ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ ہندوؤں دیا جنانیاں نا نہیں نہ لیندیاں ہوں اپنے پتی کا، نا لین پتی سے پتی رہتا ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ لکھا تھا کہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا قرآن میں خاتم النبیین کے لفظ بھی قرآن نہ کہتا، جب بھی نبوت کا ختم تھا۔ نبی آتا ہے خدا کے، یہی ہے یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے احکام کو اس پہ آتے ہیں، وہ آگے پہنچاتا ہے۔ تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ تمت کلمت رب کا صدقا وعدلا، ہم نے جو کچھ پیغام بھیجنا تھا وہ یہاں مکمل ہو گیا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، ان میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی اضافہ نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَنَحْنُ لَهُ حافظون، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو خدا کی طرف سے نبی پیغامات خداوندی جو تھے وہی پہنچانے کے لیے آتا تھا نا۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہم نے پیغام پہنچانا تھا انسانوں کے لیے، اور اس نے کہا کہ یہ ذکر للعالمین ہے، قرآن تمام نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور اس میں ہماری ساری باتیں ہو گئی مکمل اور غیر متبدل اور محفوظ، تو میں نے کہا اس کے بعد نبی کرنے کیا آئے گا؟ یعنی وہاں تو وہ کہتا ہے کہ مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، ہم نے کچھ اور کہنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تو خاتم النبیین تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا، یہ الگ بات ہے۔ یہ نہ بھی وہ کہتا تو وہ تو اس سے بات ختم ہو گئی تھی کہ نبی کا فریضہ ہے، خدا کے احکامات اس پر نازل ہوتے ہیں، وہ آگے پہنچاتا ہے۔ یبلغون رسالات اللہ، یہیں لکھا ہے اسی آیت کے ساتھ۔ تو جب آیات اللہ خدا کی طرف سے نہیں آنی، وہ تمت کلمات رب کا، ختم کر دی، خدا کی باتیں کہاں ختم ہو گئی ہیں، تبدیلی بھی نہیں ان میں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے نا کہ بھی کہنا تھا جو کچھ کہہ دیا، لیکن اس میں کہیں کسی طرح سے رد و بدل ہو جائے گا، کریکشن سلپیں جاری کرتے رہیں گے ہم، کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ اپنی اصلی شکل میں نہ رہے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکے گا، ہم حافظ ہیں۔ تو میں نے کہا اس قرآن کی موجودگی میں پھر یہ ضرورت اور گنجائش کہاں ہے کسی اور کے خدا کی طرف سے آنے والے کی؟ فیصلہ ہو گیا اس کے اوپر، یہ تھا سارا مسئلہ۔ لیکن وہ تو میں نے تو کہا تھا نا کہ پھر کسی آنے والے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور ان کے ہاں پڑتی تھی یہ ان کے اوپر زد کئی، اور انہوں نے تو کئی آنے والے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے اس مضمون پہ اس عدالت نے یہ فیصلہ 35 میں دیا تھا۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ آگے بحث ہی نہ کرتے، وہ عدالت کا فیصلہ آگے لے جاتے، خاص سپریم کورٹ سے کہتے کہ صاحب یہ عدالت کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، بات ہی آگے نہیں چل سکتی، بحثیں چلتی نہیں، کیونکہ وہ تو کئی آنے والے اور آتے تھے۔
اور میرے جس کے مضمون پہ یہ فیصلہ ہوا تھا مجھے ہی منکر رسالت قرار دے دی۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اتنی بڑی جاہل قوم پیچھے موجود ہو جائے ڈگڈگی بجانے والی، تو اس کے بعد خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جس کے اس مضمون کے اس حصے کے اوپر عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ یہاں سے بات سمجھ آئی کہ واقعی حضور ختم نبوت حضور پہ ختم ہو گئی ہے نبوت، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر ہے رسالت نبی کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وقت ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے جماعت مومنین، یہ بات محمد تک کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تو اپنے وقت پہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، وہ کہا ہی ہے حضور کے متعلق کہ یہ نیمی موت آئے گی، آپ نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ تو چلے گئے تو کیا بعد میں ختم ہو گئی بات؟ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، اس نظام نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کو محفوظ رکھا اس لیے گیا ہے، اس نے قیامت تک کے لیے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، یہاں رسول نہیں ہے۔ اے جماعت مومنین، اب تم نے یہ جو قوانین خداوندی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ شدت سے اپنے سامنے رکھو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام دن رات اس نظام کو ایک باعث حمد و ستائش خداوندی بنانے کے لیے پوری جد و جہد کرتے رہو۔ سبحوہ، پھر ہم نے کہا کہ تسبیحاں پھیر دے رہا کرو، جوتیاں کھاندے رہا کرو۔ سبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقت ہو گیا 2-3 منٹ ہیں، بات بڑی آ جائے گی بڑی۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، او جماعت مومنین، عزیزان ایمان، ہمیں تو یہی بتایا گیا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر۔ وہ آیت آگے آتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آگے آتی ہے۔ لیکن اتنی ہی بات ہے جو بتائی گئی ہے، یہ بات نہیں بتائی گئی، یہ اس سے پہلے آتی ہے۔ وہی الفاظ ہیں، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے ملائکہ، وہاں بھی یصلون ہے، یہی چیز جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا کہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ ہے جماعت مومنین کے متعلق، اے جماعت مومنین، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی الفاظ ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر، اگر وہ ترجمہ وہی کرنا ہے، تم پہ درود بھیجتے ہیں۔ لیکن بات یہ تشریح طلب آ جائے گی، وقت 2-3 ہی منٹ ہے، اس لیے اسے ہم آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 42 ہم آ گئے، یہ 43ویں آیت ہے، اسے ہم آئندہ درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور